السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سیرت و حالات میں آج ہم سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں سوالات و جوابات کریں گے۔ شروع کرتے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سوال: قرآن پاک میں کسے سب سے بڑا پرہیزگار کہا گیا؟ جواب: قرآن پاک میں حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سب سے بڑا پرہیزگار کہا گیا، چنانچہ اللہ عز و جل ارشاد فرماتا ہے وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى، ترجمہ، اور بہت جلد اس جہنم سے دور رکھا جائے گا جو سب سے بڑا پرہیزگار۔ اس آیت میں اتقا یعنی سب سے بڑا پرہیزگار سے مراد سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ امام فخر الدین رازی تفسیر کبیر میں ارشاد فرماتے ہیں، مفسرین کرام کا اس بات پر اجماع ہے کہ یہ آیہ مبارکہ امیر المؤمنین حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں نازل ہوئی۔ سوال: شان صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں کچھ فرامین مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم بیان فرمائیں۔ جواب: حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی شان میں 3 فرامین مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ نمبر 1، فرشتے ابو بکر صدیق کو روز قیامت لائیں گے اور انبیاء و صدیقین کے ساتھ جنت میں جگہ دیں گے۔ نمبر 2، مجھ پر جس کسی کا احسان تھا میں نے اس کا بدلہ چکا دیا، مگر ابو بکر کے مجھ پر وہ احسانات ہیں جن کا بدلہ اللہ تعالی روز قیامت انہیں عطا فرمائے گا۔ نمبر 3، میری امت کے لیے سب سے بڑا مہربان ابو بکر ہیں۔ سوال: انبیاء و مرسلین علیہم السلام کے بعد سب سے افضل کون ہے؟ جواب: بعد انبیاء و مرسلین انس و ملک تمام مخلوقات الہی انس و جن و ملک یعنی فرشتوں سے افضل صدیق اکبر ہیں، پھر عمر فاروق، پھر عثمان غنی، پھر مولا علی رضی اللہ تعالی عنہم۔ سوال: خلیفہ اول کا نام، کنیت اور لقب کیا ہے؟ نیز آپ کب پیدا ہوئے؟ جواب: خلیفہ اول جانشین پیغمبر امیر المؤمنین حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کا نام نامی عبداللہ، کنیت ابو بکر اور لقب صدیق و عتیق ہے۔ آپ عام الفیل کے 2 سال 6 ماہ بعد پیدا ہوئے۔ سوال: آپ کے لقب صدیق اور عتیق کی وجہ بیان کریں، نیز یہ القاب آپ کو کس نے دیے؟ جواب: دونوں القابات آپ کو بارگاہ رسالت سے عطا ہوئے۔ واقعہ معراج کی تصدیق کرنے کے سبب آپ کو صدیق کہا گیا، جبکہ عتیق کہنے کی وجہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ایک مرتبہ آپ کو فرمایا انت عتیق من النار، یعنی تم جہنم سے آزاد ہو، تب سے آپ کو عتیق کہا جانے لگا۔ سوال: ان شخصیت کا نام بتائیے جنہوں نے آزاد مردوں میں سب سے پہلے اسلام قبول فرمایا۔ جواب: حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ۔ سوال: پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے والہانہ عقیدت و محبت اور آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی جانثاری کی کچھ جھلکیاں بتائیے۔ جواب: جس وقت کفار آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی جان کے دشمن تھے، اس وقت آپ رضی اللہ تعالی عنہ کا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا دفاع کرنا اور آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ہمراہ مدینہ کی طرف ہجرت کرنا، غار ثور میں سانپ کے ڈسنے پر صبر کرنا، یوں ہی تمام غزوات میں سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے جدا نہ ہونا اور اپنے گھر کا سارا مال حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کرنا، یہ سب باتیں رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے والہانہ عقیدت و محبت اور آپ کی جانثاری کی ایک بڑی جھلک ہیں۔ سوال: صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کب منصب خلافت پر متمکن ہوئے اور کتنا عرصہ خلیفہ رہے؟ جواب: صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے وصال کے دن
12 ربیع الاول بروز پیر 11 سن ہجری کو منصب خلافت پر متمکن ہوئے۔ آپ کی مدت خلافت 2 سال 3 ماہ اور کچھ ایام تھی۔ سوال: خلیفہ بننے کے بعد آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے سب سے پہلا کام کیا فرمایا؟ جواب: خلیفہ بننے کے بعد آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت اسامہ رضی اللہ تعالی عنہ کی سرکردگی میں رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے بھیجے گئے اس لشکر کو روانہ کیا جو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے وصال کے سبب مقام جرف پر ٹھہرا ہوا تھا۔ سوال: آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے دور خلافت میں جو نمایاں کارنامے سر انجام دیے ان میں سے کچھ بیان کریں۔ جواب: آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے دور خلافت میں بہت سے نمایاں کارنامے سر انجام دیے جن میں سے چند یہ ہیں۔ نمبر 1، منکرین زکوٰۃ کی سرکوبی۔ نمبر 2، مرتدین کی سرکوبی۔ نمبر 3، جھوٹے مدعی نبوت مسیلمہ کذاب کی سرکوبی۔ نمبر 4، عراق و شام اور اس کے ملحقہ علاقوں میں فتوحات کا آغاز۔ اور نمبر 5، جمع قرآن جو سب سے اہم کارنامہ ہے۔ سوال: آپ کی خلافت کے دور میں مسلمانوں کو کیا کیا فتوحات ملی؟ جواب: آپ کی خلافت کے دور میں مسلمانوں کو بہت سی فتوحات حاصل ہوئیں جن میں سے چند یہ ہیں۔ نمبر 1، فتح ہیرا۔ نمبر 2، فتح انبار۔ نمبر 3، فتح ایسن التمر۔ نمبر 4، فتح دومت الجندل۔ نمبر 5، فتح اردن۔ اور نمبر 6، فتح اجنادین وغیرہ۔ منکرین زکوٰۃ اور مرتدین کے خلاف فتوحات اس کے علاوہ ہیں۔ سوال: آپ رضی اللہ تعالی عنہ کا وصال کب ہوا اور آپ کی نماز جنازہ کس نے پڑھائی؟ جواب: آپ رضی اللہ تعالی عنہ کا وصال 22 جمادی الاخری 13 سن ہجری مطابق 23 اگست 634 عیسوی بروز منگل ہوا اور آپ کی نماز جنازہ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے پڑھائی۔ Hello friends, if you are new, subscribe to this channel and press the bell button so much more. Thank you.